کربلا کے اندر یزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، عشق نہیں ہے. اب ایسے میں اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، امام پاک نماز پڑھ رہے ہیں اور یزیدی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، فرق دیکھ لو کیا ہے. عشق کی نماز اور ہے اور خالی ایمان کی نماز اور ہے. اور کچھ لوگ ایسے نا غلام یزید اپنا نام رکھا ہوا ہوتا ہے اور یزید کو شہید کہتے ہیں، یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بے شمار بدلے واقعات. مقصد یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ معاشرے بشر، اچھا کہتے ہیں نا، اس میں تجب کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں ایمان کے روس، اس کے پیچھے بھی ایمان کی سند ہے کہ خود قرآن پاک میں آنا بشر مثلکم، بالکل ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے کہ جب لوگ ذرا زیادہ متاثر ہوئے، غور کیا، انہوں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہی ہو وہ، اور کہا نہیں آنا بشر مثلکم، میں وہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. بات نہیں تاکہ مجھے وہ نہ سمجھ لینا، میں عبادت کرتا ہوں، معبود نہیں ہوں. جاتا ایمان سے سمجھ نہیں آتا. اب ہے نا جب تک محبت نہ ہو، محبت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود کیسے بھیج رہے ہیں، جبکہ ساری کائنات ان کے ہاں برابر کی ہے، اللہ کے ہاں اللہ کے ہاتھ برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں. کب سے بھیج رہے ہیں؟ پیچھے سے بھیج رہے ہیں. کب تک بھیجیں گے؟ پیچھے تک بھیجیں گے. تو پھر یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ ایمان سے نہیں، عشق سے بات سمجھ. اس لیے ایمان کی سلامتی آدھی سلامتی ہے. بات سمجھے نا؟ یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور پہچان نہ ہو. اب بات سمجھے نا کہ آواز دینے والا اگر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جواب دینے والا یہ کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، بات سمجھائی نا؟ عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز کہہ سکتے ہو نا کہ جی ٹھہر کے آؤں گا، آپ بتا مال ہو گئے، مال ضائع ہو گئے. یعنی کہ وہ ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نکالنا جو ہے آپ کے اعمال سے مراد ہے کہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے عشق کا مقام. عشق جو ہے کم از کم ایک بات ہے، مختلف شانی ہے. عشق کا معنی ہے اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرنا، شوق سے قبول کرنا. عبادت میں شوق داخل ہو گیا تو سمجھو یہ عشق ہے، عبادت کا شوق، عبادت کی محبت. آواز سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھ رہے نا؟ یہ سلطان صاحب کے بندے میں کلام کے اندر اس طرح کی گہرائی ہے. اچیاں بانگا سوئی دینے نیت جنا پھوٹی ہوئی. اب بھی سلطان صاحب کہتے ہیں کہ دین کی زیادہ تبلیغ کرنے والے جب تک آپ نے باطن کی اصلاح نہیں کی ہے تم تبلیغ کیا کر رہے ہو؟ پہلے اپنے نفس کا مسئلہ حل کرو، اپنی خواہش کو حل کرو. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کا تبلیغ ہو رہی ہے نا، اگلا بندہ جواب غلط دیتا ہے تو پھر ذاتی غصے میں لڑتے ہیں نا، اڑا دیں گے، مار دیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں مارا، تم اڑا دو گے. ضد، ناد، غصہ، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے اندر. اسلام میں تضاد اور واقعات ہو رہے ہیں. یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، عام نے تو ادب میں آپس میں ایک دوسرے کا سوال کیا نا، لوگ اللہ سے کرتے ہیں کہ دین اسلام آپ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آپ ہی قادر ہو اور مالک کائنات ہو. کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر زیادہ تعداد لوگوں کی اسلام میں داخل نہیں ہوئی، جبکہ یہ دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے؟ پیسے آپ ان کو دیتے ہو جو نہیں ماننے والے، اور بیچارہ مسلمان پریشان ہے. اس کی کوئی وجہ آپ بتاؤ. لوگ پوچھتے اللہ سے. بس یہ اللہ کریم نے جو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ اس کے درمیان اس بات میں آپ پریشان نہ ہو کہ کون سی بات کثرت میں ہے، کون سی بات قلت میں ہے. اسی طرح جو ہے وہ باطن سب لوگوں پر اشکار ہے کہ نہیں ہے، اس کی پریشانی کی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ اور اہل ظاہر میں فرق بھی نہیں ہے بیان کے طور پر. یہ دونوں کوئی الگ طبقے نہیں ہیں کہ اللہ کریم نے مطلب مہربانی کی ہوئی ہے. اہل ظاہر بھی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو وہ سارے اہل باطن ہی ہیں. اب بات ہے نا، فرق اس لیے محسوس ہوا
کہ کچھ عرصہ سے اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے، اس لیے پھر یہ رشتہ ان کا رک گیا، یعنی کہ نظام میں ظاہری کے بالکل قائل ہی نہیں رہے تھے، تو وہ پھر کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ اور تہذیبیں مل گئیں اس وجہ سے، ورنہ یہ تھا اہل باطن اور اہل ظاہر جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے سارے اہل ظاہر تھے اور سارے اہل باطن تھے۔ کسی بزرگ کا نام لو، اچھی جو منصب والا ہے مسجد اس کے پاس ہوگی ضرور، سارے بزرگوں، داتا صاحب لے لو، خواجہ صاحب لے لو، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے لو، سب کو لے لو، وہ سارے کے سارے جو ہے نا اپنا عبادت کے نظام کو چلا رہے تھے اور پھر لوگوں کے تعلیف بھی کرتے۔ یہ بائیفرکیشن جو ہو گئی، کچھ عرصہ سے کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جہاں وہ ظاہری عبادت ہی نہیں ہو رہی، اس لیے یہ فرق پڑ گیا۔ بہرحال اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ باطن اور ظاہر میں کہیں انتخاب کا موقع آ جائے تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے نظام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو باطن جو ہے وہ اس کی مہربانی سے ہی ملتا ہے، یہ کہیں ظاہر کے نظام کو سختی سے کرنا تو ماننا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے انہی لوگوں سے، یہ اچھی بات ہے۔